ڈپریشن کا ایک جو لفظ ہے یہ معاشرے میں انٹروڈیوس ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے انزائٹی ہے, کوئی کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہے. تو یہ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی صاحب بات یہ ہے کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, اصطلاحیں جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے اپنے میننگ ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنز کے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ میڈیا کے انفلوئنس سے یا دوسری وجوہات سے کچھ لفظ پاپولر ہو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, سٹریس ہے, جی یہ ہمارے دور میں بہت پاپولر لفظ ہے. بالکل صحیح. اور ان کو اصل میں جو استعمال کرتا ہے عام آدمی وہ بڑی ویگلی استعمال کرتا ہے. بالکل صحیح. اب اگر اس میں موٹا سا فرق کیا جائے تو ڈپریشن اس وقت آتا ہے جب آپ کا کوئی لاس ہوتا ہے. اچھا. جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بے معنی ہے, مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی اپنا بہت قریبی عزیز اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا کوئی سیپریشن ہو گئی ہے جو اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. صدمات ہیں. اس کے بعد آدمی کا اس سٹیٹ میں جانا کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو بے معنی سمجھے, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھے, بے یار و مددگار ہونے کا احساس اس میں آئے, یہ بات کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن فیلنگ ہے, محسوسات ہے. اچھا, یہ نارمل ہے, یہ مرض نہیں ہے. جی جی. جب بھی آپ کو کسی صدمے سے دوچار ہونا پڑے گا, اگر آپ جیتے جاگتے انسان ہیں تو آپ پر اس کا اثر آئے گا. یہ مرض اس وقت بنتا ہے جب یہ علامات ایک لمبے عرصے تک باقی رہے. اچھا, وہ ہمارے مینولز جو ہیں سائیکالوجی کے, ان میں لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنی دیر تک رہے, اس کی شدت اتنی ہو, یہ کردار کو اتنا متاثر کرے, تو پھر یہ مرض بنے گا. بالکل صحیح ہے. ادروائز یہ نارمل ہے. اچھا, دوسری چیز ہے انزائٹی جسے ہم کہتے ہیں. یہ عام طور پر ہوتی ہے ایک طرح کی بے چینی محسوس کرنا, اور اس کا تعلق عموماً فیوچر سے ہوتا ہے. پرسن اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کچھ غلط, ناخوشگوار, نامناسب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. کوئی ایسی بات جس سے اس کی لائف کو, آنر کو, ویلتھ کو کوئی خطرہ ہو. اچھا. تو اس سٹیٹ میں جب جو جاتے ہیں اس کو ہم انزائٹی کا نام دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. عام طور پر یہ دونوں سٹیٹ ایک تقریباً اپروکسیمیٹی میں پائی جاتی ہیں. اچھا. یعنی موسٹلی کیسز میں لوگوں میں آپ کو انزائٹی بھی نظر آئے گی اور ڈپریسو فیلنگ بھی نظر آئے گی. بالکل صحیح ہے. لیکن جو بڑی بات ہے جو ہمارے سننے دیکھنے والوں کو یاد رکھنی ہے, بالکل صحیح, وہ یہ ہے کہ یہ امراض نہیں ہے پہلی سٹیج پر. اچھا. یہ نارمل ہیومن ریئیکشنز ہیں. بالکل جو ہم سب ظاہر کرتے ہیں. بالکل صحیح. مرض بننے کے بہت سے مراحل ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے ان کو ویگ حال میں استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اور جو نارمل پروسیسز ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جو ڈپریشن ہے, اس کو لوگ عام کمزوری سمجھتے ہیں. جی. تو یہ کتنی سنگین ہو جاتی ہے, اس پہلو کے اوپر تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے, ڈپریشن جو ہے اگر ایک خاص حد سے بڑھ جائے, یعنی 3 ماہ کا عرصہ عام طور پر رفلی ہم کرتے ہیں, کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, اس سے زیادہ رہے, مثلا کسی کے عزیز کی ڈیتھ ہو گئی, قریبی کی, ماں باپ کی, بہن بھائی, بچوں کی, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کاپنگ میں 3 ماہ لگتے ہیں. بالکل صحیح. 3 ماہ میں آدمی اپنی لائف میں واپس آ جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ 3 ماہ میں واپس نہیں آتا, پھر وہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار, نو, یہ سچویشن جو ہے یہ زیادہ پھیل گئی ہے. بالکل صحیح. پھر یہ کہ اس کی شدت کتنی ہے. یعنی ایک تو عام سی ہے اگر, اور وہ اپنی زندگی کے کام کاج کر رہا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے کام کاج میں رکاوٹ پڑ رہی ہے, وہ نارمل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, تو پرابلم ہے. اور کتنی گہرائی ہے, یہ ان 3 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن جو ہے اب یہ کلینکل ڈپریشن ہو گیا. بالکل صحیح. اچھا, اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ڈپریشن جو ہے کمزوری نہیں ہوتی. اچھا. آلدو اس میں فزیکلی آدمی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. وہ اس کو اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں وہ دقت
محسوس کرتا ہے، عام طور پہ اس کا دل کرتا ہے میں لیٹا رہوں، آرام کی حالت میں رہوں، لیکن یہ جسمانی معاملات نہیں ہوتے، یہ ذہنی معاملات ہوتے ہیں، اور وہ پھر ظاہر ہے ذہن ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہو، دماغ کا پھر نروس سسٹم سے پورا تعلق ذہن جو ہے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس پہ اس کے اثار آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو سر یہ ڈپریشن کی اصل جو وجوہات ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو سم ٹائم جو ہوتا ہے سوسائڈ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا۔ دیکھو صاحب صاحب، ہوتا یہ ہے کہ ناکامی سب انسانوں کو ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ جیسے پیپر رزلٹ آتا ہے میٹرک کا اور انٹر کا، ہم یہ سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا پہ آتا ہے، بعض بچے سوسائڈ کرتے ہیں، بالکل صحیح، خدا نہ خواستہ ان میں سے کچھ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن جتنے فیل ہونے والے ہیں سارے تو سوسائڈ نہیں کرتے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ یا ایون ہمارے وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے بڑے ہائی ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں، جی جی جی، ان کے نمبر بعض دفعہ اتنے نہیں آتے جتنی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ سارے سوسائڈ کمٹ کر لیں۔ بالکل صحیح۔ سوسائڈ کا تعلق یا ڈپریشن کی جو گہرائی یا بہت زیادہ، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا کہتے ہیں، اچھا، اور کسی واقعے کو پرسیو کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ یہ سوچتا ہے، اس کا مینٹ آف مائنڈ یہ ہے، پازیٹیو ہے کہ ٹھیک ہے مجھے زندگی میں ناکامی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں اگلی بار زیادہ ایفرٹ کروں گا، میں اس ناکامی کو کامیابی میں بدلوں گا، تو وہ جو بڑا گہرا ڈپریشن ہے اس کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ جی اس ناکامی کے بعد دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور میں کسی کام کا نہیں رہا، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس اور ارد گرد والے لوگ کافی رول پلے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جیسے ایک بچی کا کیس میرے نظر میں آیا، اچھا، وہ میڈیکل کی طالبہ تھی، پری میڈیکل کی، ٹھیک ہے، انٹر میں، اس کو اتنے نمبر نہیں آئے کہ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو، سب کے آ بھی نہیں سکتے، بالکل صحیح بات، لیکن پیرنٹس بعض دفعہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے والد نے اسے کہا کہ یو آر جسٹ گاربیج۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ بچے کو کل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ریشنل اپروچ اپنانی چاہیے، بالکل صحیح، خاص طور پہ پیرنٹس کو، جب اگر بچوں کا ہم ریفرنس دیں کہ سارے بچے ڈاکٹر بننے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، ایسا ہی ہے، نہ انجینئر بننے کے لیے، ایسا ہی ہے۔ ایک بچہ جو کر سکتا ہے اس سے وہی توقع رکھنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو جب ہم غیر کہہ لیں کہ جو ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، میں 20 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں اور میں کوشش کہوں کہ نہیں جی میں تو 100 کلو اٹھاؤں گا، تو میں اس وزن کے نیچے دبوں گا ہی نا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ڈپریشن کو پرووک کرتی ہیں۔